ریلیٹڈ ہی کے ایم سی کی سڑکیں اور دیگر چیزیں ہیں. اگر وہاں کے انفراسٹرکچر اور ترقیاتی اخراجات کے لیے اس میں سے ایک اچھا حصہ خرچ ہو جائے تو مزید آنے والے دنوں میں بھی جو کے پی ٹی اور کے ایم سی کو آپ نے آپس کے مسائل، یعنی بعض ایسے بھی مسائل تھے کہ جب میں وزیر بن کر آیا ہوں اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے پاس میں گیا تو پتہ چلا کہ 4 ایسے میجر پروجیکٹس ہیں جو کراچی شہر میں ہو سکتے تھے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہوئے کہ کچھ پہ سندھ حکومت سے کے پی ٹی کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ درکار تھے اور کچھ پر کے پی ٹی کو سندھ حکومت سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ درکار تھے. اور بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ رابطہ ہو صوبائی حکومت کے ساتھ، اور یہ مسئلے الجھ گئے. آج صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف رابطہ بحال ہے بلکہ ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئی اربوں روپے خرچ کر کے ہم مائع کولاچی کے اوپر کے پی ٹی اپنا حصہ لگانے جا رہی ہے. انیشلی شاید ہم اس میں 2 بلین خرچ کرنے جا رہے ہیں، اوور آل جو ہے 8 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ پہلے ہو جانا تھا کراچی کے سیوریج کا. اسی طریقے سے کچھ روڈ انفراسٹرکچر کے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو اتھارٹی ان کو پتہ ہے. تو میں آپ گفتگو کرنا چاہیں گے یا میں آپ کو پہلے؟ جیسے آپ کیسے. تو میں اس تمہید کے بعد جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو 23 کروڑ سے زائد کا یہ چیک ہے، 231 ملین کا. میونسپل کمشنر صاحب نے چیک کر لیا اس کو، درست ہے. تو یہ کے ایم سی کو کے پی ٹی کی طرف سے. بہت شکریہ. تھینک یو مرتب طارق صاحب، بہت شکریہ. میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو انگیجمنٹ کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور موجودہ کیس میں میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے فیصل سبزواری صاحب کا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے بورڈ پہ انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کو ایک بار پھر ریپرزنٹیشن دی. چیئرمین کے پی ٹی کے ساتھ میرا اس حوالے سے انگیجمنٹ سٹارٹ ہوا، اور جو مسائل بلدیہ عظمیٰ اور کے پی ٹی کے حوالے سے تھے اس کے اوپر ہم نے گفت و شنید سٹارٹ کی، کیونکہ ہمارا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کراچی کا حصہ ہے، لازم اور ملزوم ہے. کراچی کی بہتری کے پی ٹی کی بہتری ہے، کے پی ٹی کی بہتری کراچی کی بہتری ہے، اور اگر دونوں ادارے مل کر کام کریں گے، اس کو لیڈ کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو پائے گا. میں نے یہ میونسپل ٹیکس کا مسئلہ پچھلے 8-9 سال سے پینڈنگ تھا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کلیم کرتی تقریباً کوئی 1 ارب روپے آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے. کے پی ٹی نے تقریباً کوئی 5 کروڑ روپے وسیم اختر صاحب کے زمانے میں کے ایم سی کو دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ پایا. تو یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوا، انگیجمنٹ سٹارٹ ہوا، اس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ہم نے کہا جی جو چیز ایڈمیٹڈ ہے، جس پہ ڈسپیوٹ نہیں، اس پہ آگے بڑھیں. تو آج ماشاءاللہ 231 ملین کا چیک کے پی ٹی نے کے ایم سی کے حوالے کر دیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے. اور میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں منسٹر صاحب کو بھی، چیئرمین کے پی ٹی کو بھی، کہ اس پیسے کی جو انویسٹمنٹ ہے، اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے، اس میں ہم پرائیورٹی پورٹ ایریاز کو انشاءاللہ دیں گے. اور پہلا اعلان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاک یارڈ روڈ جو کہ پورٹ ریلیٹڈ ایک میجر سڑک ہے جس کا پورٹ سے بھی تعلق ہے، ہماری فیکٹریز بھی، انڈسٹریز بھی سچویٹڈ ہے، اور عام شہری بھی اس سے گزر کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ پہلے فیز میں بلدیہ عظمیٰ کراچی بنانے جا رہی ہے. یہ پیسہ انشاءاللہ امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اس کو وہاں پر خرچ کریں گے. دوسری چیز جو اور اچھی خبر اگین ڈائلاگ کی وجہ سے ہوئی کہ سندھ حکومت ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے آئی سی آئی برج جو کہ اگین پورٹ ٹیریٹری میں آتا ہے اور وائٹ جنکشن تک یہ سڑک جائے گی، جو ایلیویٹڈ ہوگی اور فری وے ہوگی، ہے آپ ہوا میں چلے گی. اس کو ہم سندھ حکومت تقریباً کوئی 14 ارب روپے کی لاگت سے انویسٹ کرنے جا رہی تھی، لیکن آئی سی آئی برج کے مقام پر پرابلم تھا، ہمیں این او سی درکار تھی کے پی ٹی سے. اگین ہم نے انگیج کیا ہے، ڈائلاگ کیا، اور اگین اچھی سمت میں وہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. آئی تھنک این او سی جلد ایشو کر دی جائے گی قانون کے مطابق، اور ایک بار پھر وہ کام کر دیا جائے گا، جس سے ایک عام آدمی کو بھی بڑا آسانی ہوگی، پورٹ والوں کو بھی بڑی آسانی ہوگی، جو لوگ بیچ کا رخ کرتے ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی، اور جو لوکل لوگ رہتے ہیں ان کو بھی بڑی آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو نئی سمت ہم نے متعین کی ہے، جس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی اور کراچی پورٹ ٹرسٹ مل کر
ایز پارٹنرز آگے بڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھیں گے, اور یہ ایک اچھی پہل ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو فائنینشلی سسٹینیبل بنانے کے لیے. اور اس طرح کے کچھ اور اقدامات ہم نے ماضی میں اٹھائے تھے جو بھی اب ڈویڈنڈ دینے کی طرف جا رہے ہیں. اس کی آج یہ پہلی کڑی ہے جس کے لیے میں فیصل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, چیئرمین کے پی ٹی کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو. جیب میں آ جاتا تھا, اس میکنزم کے ذریعے وہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا. کے ایم سی کے جیسے کے پی ٹی نے آج پیسے دیے ہیں, پبلک ہوا ہے, اس طریقے سے وہ پیسہ آئے گا. اور پھر یہ شہریوں کا رائٹ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی, اگر میں آج موجود ہوں تو میں اس کو دیانت کے ساتھ خرچ کروں, اور جو بھی الیکٹڈ میئر آئے گا اس کے بعد وہ اس کو دیانت کے ساتھ خرچ کرے. ایک تمام قانونی تقاضے اس کے پورے کیے گئے ہیں, نوٹیفیکیشن ایشو کیے گئے, اور یہ کہنا کہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا, یہ لاسٹ ایئر سپٹمبر سے اس چیز کو پبلک کر دیا گیا تھا. اور تمام پروسیس کو فالو کرنے کے بعد کے الیکٹرک کے بورڈ نے بھی اس کی منظوری دی ہے. اس کے الیکٹرک کے بورڈ میں وفاقی حکومت کے نمائندے بھی موجود ہیں. تو کوئی چیز پوشیدہ رکھ کے نہیں, پبلکلی کر کے کیا گیا, اور انشاءاللہ شہر کی اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. جہاں تک آپ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2009 میں یہ ٹیکس ایم کیو نہیں لگایا تھا, اور میرے خیال میں ایم یو سی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورا کا پورا یہاں پر بنایا گیا, اور جو ایڈمنسٹریٹر صاحب فرما رہے ہیں یہی صورتحال ہوتی رہی. لیکن کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں, آئی ہوپ کہ یہ کے ایم سی اس پہ اگریسولی کام کرے گی, جو بارشوں کے بعد ان سڑکوں کی مزید ادھڑ گئی ہیں جو پہلے سے ہی تباہ حال تھیں. تو اگر تو اس ٹیکس میں کوئی ریویژن ہے ریٹ کا, یا اس میں کوئی اور نیا پن ہے, تو یقیناً میرے خیال میں ہم ان سے ضرور بات کریں گے. بینگ ناٹ اونلی بینگ فیڈرل گورنمنٹ بٹ بینگ ایم کیو ایم, ویل اپروچ پیپلز پارٹی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نئے ٹیکس ریٹس, ٹیکس انہانسمنٹ اس وقت لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا ہے ابھی ہم اس کو دیکھ لیں گے. اپیرنٹلی اگر یہ 50 روپے اور 200 روپے ہے جو لوگوں پر آ رہا تھا, کیونکہ مجھ سے آ کے انجمنیں ملتی تھیں جس وقت وسیم اختر صاحب میئر تھے, اور یہ سب تاجروں کی, شادی ہال والوں کی, کہ جی ہم پر اتنا میونسپل ٹیکس آ جاتا ہے اور فلاں افسر فلاں بات کرتے ہیں, نہیں کرو تو توڑ دیے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ کوئی ٹیکس ریویژن نہیں ہو, انہانسمنٹ نہیں ہے ریٹ میں, اور ساتھ ہی یہ افسران کا اور عملے کا اور منتخب لوگوں کا عمل دخل اگر ختم ہے, اگر کوئی اچھی بات ہے تو ہم بالکل سپورٹ کریں گے. لیکن جو آپ کا خدشہ ہے, اگر وہ شہریوں کی یہ والی بات ہے, اس کو دیکھیں گے اور بالکل ان سے بات کریں گے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں انجمائی کرنے ایک صرف چیز, میں چونکہ یہ چیز مس کر گیا تھا, اس میں ریویژن ہوئی ہے اور ریویژن کم کیا گیا ہے ٹیکس. یہ ٹیکس ایکچولی آپ کی انڈسٹریز کے اوپر 5,000 روپے لگتا تھا, وہ اب 200 روپے لگے گا. تو ہم نے ریٹ کو ریوائز کیا ہے, انہانس نہیں کیا, ریڈیوس کیا ہے صرف, بس ٹھیک. بہت سارے اداروں کو پیسے دینے, ان کا بات کا تنازع رہتا ہے, وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کا بھی ٹیکس جمع ہوگا, یہ معاملات آگے جا کے کس طرح چلیں گے, معاہدے میں کیا شک رکھی گئی ہے. لیکن یہ کہ ایک گھر میں 6 میٹر لگے ہیں, تو پانی کی موٹر کا میٹر بھی الگ لگا ہوا ہے, اس طرح کی بھی تنازعات آئیں گے کہ ہمارے گھر میں 6 میٹر ہیں, ہم 6 میٹر کے پیسے کیوں دیں. تو ان چیزوں کا آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں 6 میٹر ہو یا طرح, کیونکہ 2009 میں آپ نے جیسے کہا کہ شاید 2343 میٹر میں جمع ہو گئے تھے, جمع ہو گئے, اور سب سے زیادہ 390 کے قریب مرتبہ تمام سال میں جمع ہو گئے تھے. تو ان 14 سالوں میں تو کچھ نہیں کیا آپ کا ادارہ, جب پیسے نہیں جمع کر سکتا کہ الیکٹرک کا ٹیکس جمع کرنے کے لیے رہ گئے, پہلی تو دیتا نہیں. چلے پہلی چیز آپ نے کہا کہ اگر کے الیکٹرک پیسے لے کے کے ایم سی کو ادا نہ کرے, میں سمجھتا ہوں کے ایم سی زیادہ پاورفل ادارہ اس شہر میں ہو نہیں سکتا, اور جو ادارہ کے ایم سی کے قواعد و ضوابط کو فالو نہیں کرے گا وہ آپریٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے اداروں کی ریٹ کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. معاہدے کے تحت ہر مہینے کے الیکٹرک کے اوپر پابندی ہوگی کہ پیسوں کو منتقل کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں کیا جائے گا, اور میں اس کو پہلے ہی پبلک کر چکا ہوں کہ جو پیسے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے اس کو میں پبلک کروں گا کہ ہاں کے ایم سی کو اتنے پیسے اس مد میں اس مہینے ملے اور اس مد میں ان پیسوں کو خرچ کیا گیا. پہلی چیز. جو دوسری چیز آپ نے کہی کہ سوری جی دیکھیں, جتنے کنزیومر ہیں اس کے حساب سے اس چیز کو کیا گیا ہے. کچھ لوگ اس کے اندر کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسد عمر صاحب نے اس زمانے میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم اس معاملے پر لگے رہے. کیونکہ میں کنونسڈ ہوں
کہ یہ نظام اس شہر کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں آئے گا, کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے گا, اور آپ بحیثیت صحافی پھر کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر سے یا الیکٹڈ میئر سے یہ سوال پوچھ پائیں گے کہ بتائیے کہ آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے اس مد میں مل رہے ہیں, اب کوئی اختیارات کا تنازع نہیں ہے, آپ کے پاس وہ پیسے موجود ہیں, آپ خرچ کیوں نہیں کر پا رہے. تو ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہوگا جو کہ ماضی میں بالکل نہیں تھا, لوگوں کی جیبوں میں جاتا. اب اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ, بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوگی. جس طریقے سے یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشن ہوگی, کے پی ٹی کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ریفلیکٹ کرے اور کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں اب ریفلیکٹ کرے گا, اسی طریقے سے ٹرانزیکشن چلے گی. پلیز یہ بتائیے گا کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی بڑے شہر ٹیکسیشن کے بیس پہ ہی چلتے ہیں, اور یہ چیز مس ہو رہی تھی کراچی میں, پھر وہ فنڈس کا رونا وغیرہ. لیکن اس بات کی کیا ایشورنس ہے کہ جیسے ماضی میں آپ کے کے ایم سی کا میں نمبر دیکھ رہا تھا کہ جو ٹوٹل امپلائیز کی تعداد ہے وہ آسٹریلیا کی فوج سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آگے آپ کے 3 بلین, اس بات کی کیا ایشورنس ہے کہ بھلے سے پیپلز پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ کا ایڈمنسٹریٹر آئے, کے ایم سی کا میئر آئے, کہ وہ اس کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس میں اس پیسے کو خرچ نہ کر دے گا. سیکنڈلی یہ کہ یہ آپ کارپیٹنگ کروا رہے ہیں, آپ کی بڑی سوشل میڈیا پہ بھی موویز آ رہی ہوتی ہیں, آپ ادھر ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں پرو ایکٹیولی, لیکن جو کوالٹی آف دا ورک ہے, میں خصوصاً 6 مہینے پہلے جو راشد مناز روڈ کی کارپیٹنگ آپ نے کی تھی, تو وہ 3 مہینے میں نا وہ ادھر گئی ہے. تو کس کوالٹی کا ورک ہوتا ہے؟ آئیے یہ کہ جو ایلیج برائبری ہے وہ سنتے ہیں 45%, 50% تک ہو گئی, تو آپ نے کیا ریٹ چل رہا ہے رشوت کا کہ اتنی خاص کوالٹی کی آپ لوگ یہ کارپیٹنگ کرتے ہیں؟ پہلا سوال آپ نے کیا کیا تھا, امپلائیز. کے ایم سی کے غالباً 14,000 اس وقت امپلائیز ہیں, اور جو ملازمت کی مد میں تنخواہ اور پینشن ایک میجر لائبلٹی ہے کے ایم سی کی. یہ بات آپ کی درست ہے, اور یہ تواتر کے ساتھ ماضی کی ایک چیز ہے جو کہ کنٹینیو کر رہی ہے. میں 1 سال سے کے ایم سی میں نے ایک بندہ بھرتی نہیں کیا, ایک بندہ آپ چیک کروا سکتے ہیں. ناٹ اے سنگل اپوائنٹمنٹ ہیز بی میڈ. وائی؟ بیکاز جب تک میں کے ایم سی کو پیروں پر نہیں کھڑا کر سکتا تب تک وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اب نیچرلی جو پیسہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے گا اس کا بجٹ بنے گا, اس بجٹ میں آپ پرائیورٹائز کریں گے کہ کراچی کے 7 اضلاع میں وہ پیسے کس طریقے سے خرچ ہونے ہیں. ڈیولپمنٹ کی مد میں انفراسٹرکچر میں کیا پیسہ لگے گا, پارکوں کے لیے کیا پیسہ لگے گا, لیٹ سے سیوریج کے نظام یا ڈرینیج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا تمام چیزیں کی جائیں گی. ان تمام پہ آپ تمام لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا, کیونکہ تمام چیزیں یہ پبلک ہوتے ہیں, اس کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کر کے ہم آگے بڑھیں گے. جو آپ نے بات کی پیچ ورک کی, میں بتاؤں پیچ ورک آپ جتنا بھی کروا لیں دیٹ از ناٹ دا سولوشن, کیونکہ پیچ ورک کا مرکز مطلب یہی ہوتا ہے کہ اٹ ول پرووائڈ ٹیمپرری ریلیف. جب تک سڑکوں کی اثر نو تعمیر نہیں ہوگی, یعنی کہ اس کے اندر سیوریج ڈرین کو آپ ریڈو نہیں کریں گے, اس کی لیکیجز کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کے بعد سڑک بنائیں گے تو سڑک کی کوالٹی بہتر ہوگی. لیکن جہاں کہیں بھی آپ صرف استر کاری کریں گے نا پیچ ورک, اٹ از سپوز ٹو پرووائڈ شارٹ ٹرم ریلیف ٹو دا پیپل. تو نیشنلی ہو رہا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا مشین پیچ ورک کبھی بھی نہیں اس طرح سے ہوتا کہ 3 مہینے میں 2 مہینے کا کام جو ہے. میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس کے اندر کوئی بے ضابطگی ہے اس کو بھی چیک کریں. کلیم کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو پیچ ورک ہوتا ہے انٹرنیشنل, میں قطعی طور پر انٹرنیشنل پیچ ورک کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں وہ کام کر نہیں رہا. کیونکہ انٹرنیشنلی آپ کے پروکیورمنٹ کے وہ مسائل نہیں ہوتے کہ کانٹریکٹرز کی مافیا کے 30% لوگ کے اوپر کام لے جاتی ہیں. یہ بھی کچھ مسائل ہیں جن کو ہم کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اف ایز اے نیشن وی آر ٹو موو فارورڈ, ہم خوش دلی کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں پر امید ہوں کہ آپ لوگ ان اچھے کاموں میں ہمارا ساتھ دیں گے, کیونکہ ہم سب کا اسٹیک یہ ہے کہ شہر کی بہتری. یہ بتائیے کہ حالیہ جو ہے یہ جو تباہی ہوئی ہے ساری کراچی میں آپ جتنا بھی پیچ ورک کر رہے ہیں, جتنے بھی نالے صاف کر رہے ہیں, جب تک کراچی کا ماسٹر پلان نہیں بنے گا آپ تمام پیسے جتنے ارب روپے بھی لگا دیں سب آپ سمجھے نالی میں بھریں گے. 1 سال سے زیادہ آپ کو بھی ہو گیا ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے, سی ایم صاحب نے بھی نظر تو 3 سال قبل ماسٹر پلان کا جب کی جسٹس نے کہا تھا کہ بنائیں گے, آج تک کراچی کا ماسٹر پلان نہیں بنا. تو جب تک یہ ماسٹر پلان نہیں بنے گا اس وقت تک تو میرا خیال ہے جتنے بھی پیچ ورک کر رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ, آپ کم از کم کے ایم سی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہی فالو کروا کے پیچ ورک کروا لیں تو زیادہ بہتر. راشد, آپ نے اپنے سوال میں اپنے بھائی کی خود نفی کر دی. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ وائی نا,
یہ چھوڑ دیجئے، میں سمجھتا ہوں نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دیں. آج ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پازیٹیو آؤٹ کم کو ہم سب کو بروئے خاطر لگتے ہوئے آگے نکلنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ماضی کی خرابیاں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. اور آپ کو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے تھی کہ جو پیسہ میری جیب میں آ جاتا، کسی اور کی جیب میں آتا، اگر وہ KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گا، اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اس کو پازیٹیولی اور ڈیولپمنٹ کا بتا ہی نہیں رہنا کہ کیا آپ یہ ایشور کریں کہ نان ڈیولپمنٹ میں یہ والا پیسہ میں آپ کو بجٹ، وہ نہیں جائے گا. میں بجٹ کے تمام کاغذات آپ کے ساتھ میں تو میں نے کہا نا یہ پیسے میرے پاس آئے نا، ہماری انگیجمنٹ ہوئی، مجھے پتا ہے، سنتے نا، میں نے دیا ان کو، میں نے اس کے اوپر کمٹ کیا نا کہ یہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں، اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ میں نے روڈ بھی اسپیسیفائی کر دی کہ ہم کیا روڈ بنانے جا رہے ہیں. اب وہاں ایک سوال لے لیں آپ لوگ اس سائڈ سے کر لیں نا. 21 برس پہلے بلدیہ کراچی کا بجٹ تھا 6 ارب، بہت سارے محکمے نام کر دیے. 2005 میں تھا 43 ارب 30 کروڑ روپے، ٹھیک ہے. 2009 میں بھی 42-43 ارب کا جب مصطفیٰ کمال صاحب چھوڑ دے گئے. 2005 کے بعد 17 سال گزرنے کے بعد کراچی کی آبادی 3-3.5% کے حساب سے لاکھوں کی تعداد میں بڑھی، یعنی تقریباً 1 کروڑ آبادی بڑھی 17 برس. بجٹ جو ہے نا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی باتیں ختم اچھا پلیز یہ مائنڈ بھی نہیں کریں گے سر، پلیز میرے دوست ہیں. معذرت عزیز میمن صاحب کی بڑی مہربانی کہ یہ اور جو دیگر خیر خواہ ہیں جو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہمارے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی اپیل کے اوپر 10 ملین سر. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روٹری فاؤنڈیشن بہت کچھ کر رہا ہے اور اداروں سے بہت زیادہ، اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے بڑا اچھا پروجیکٹ بنایا ہے. پر یہ جو چھوٹا سا عطیہ ہے، یہ طارق خدا میرے جو پرسنل دوست تھے ان کی ریکویسٹ کے لیے پر یہ پرائم منسٹر فنڈ کے لیے ہے، اور 2-4 اور دوستوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے. وہ آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ پھر لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، مجھے پرواہ نہیں ہے. میں صرف آپ کے پیچھے پڑے دوست. شکریہ سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ، تھینک یو. گاڈ بلیس یو سر یہ کمنگ ویک میں پرائم منسٹر صاحب کے ہینڈ اوور میں کر دوں گا دا مومنٹ ہی کمز بیک. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. شکریہ سر، تھینک یو سر. میں چلوں آپ کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں، میری تو 1 کروڑ روپے دیے ہیں آپ. مرتضیٰ صاحب سے یہ بتا دیں کراچی کی سڑکوں کو صحیح کرنے کے لیے ابھی کتنا رقم چاہیے، آپ کے اسٹیمیٹ کیا ہیں؟ دیکھیے ایسٹیمیٹ کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. لیکن کچھ ایک رقم تو دیکھیے تقریباً کوئی 4-4.5 ارب روپے ہیں جو کہ اس وقت حکومت سندھ کے تعاون کے ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ استرکاری کے اوپر خرچ کر رہی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے. کچھ فریش سڑکوں کو بنایا جا رہا ہے، نئی سڑکوں کو بنایا جا رہا ہے اثر طور پر، جس کے پیسے الگ بجٹ کے اوپر مختص کیے گئے ہیں. تو سلولی اینڈ گریجولی کیا جائے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو پرائمری ادارہ جس کا کام میونسپل فنکشن پرفارم کرنا ہے، اگر وہ ادارہ فائنینشلی خود مستحکم نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کر پائے گا. تو یہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. انشاءاللہ پیسے KMC کے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور ایمانداری کے ساتھ وہ پیسے شہر کی بہتری کے لیے خرچ ہوں گے. ٹھیک. یہ انٹرسٹ کہاں رہے گا؟ کچھ جناب سوری جی جی ایک ان کا رہے گا. 43 ارب کراچی بلدیہ کا بجٹ ہوتا تھا، 43 ارب 20 کروڑ روپے، اور 2009 تک کی 42-44 ارب تک تھی. چلیں دوسرے میں کراچی کی آبادی 3-3.5% ہو گئی. اب یہ بتائیے ترقی محفوظ کا سفر یہ جو جاری ہے، تاکہ بلدیہ کا بجٹ کا مقام یعنی جب صوبے کا بجٹ 152 ارب کا تو بلدیہ کراچی 40 ارب روپے ہوتے تھے. اب بات یہ ہے کہ وہ تو پہنچ گیا 1,500 ارب تک، مگر یہ شرک ہوتا جا رہا ہے. اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ نے شروع میں سوال بتاتے ہوئے اپنا سوال پوچھتے ہوئے کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں کتنے پیسے اکٹھا کیے گئے تھے. آج اس اماؤنٹ کا، جب وسیم اختر صاحب کا دور تھا، پچھلا لاسٹ فائنینشیل ایئر آپ اٹھا لیں، میرے خیال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے 210 ملین میونسپل ٹیکس اکٹھا کیا. 21 کروڑ روپے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ ادارہ جو کہ کراچی کو جس کو لک آفٹر کرنا ہے، اگر وہ ٹیکس کی مد میں صرف 21 کروڑ روپے اکٹھا کرے گا تو بجٹ کیسے چل پائے گا؟ یہی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ جب تک اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا KMC کے، اس کا بجٹ کیسے آپ ایکسپینڈ کر پائیں گے، اور بجٹ اگر اس کا ایکسپینڈ نہیں ہوگا تو پیسے خرچ کیسے ہو پائیں گے. تو یہ لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم ٹیکسیشن کے نظام کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنائیں گے، ٹھیک نہیں بنائیں گے، اپنے اداروں کو اور مستحکم نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. تو اب وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ.
مرتضی وہاب صاحب کی ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے اس میں ایڈیشن میرا ٹیک ہے، لیکن وہ پھر کسی اور دن کے لیے میرے خیال میں آپ کو علم ہے کہ جو وہ ہمارا ٹیک ہے. آج یہ والی یہاں کی اگر گفتگو کر لی جائے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. جو جس پر سفر کرنا تقریباً مشکل ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے دور میں تکلیف ہوگی، اداروں نے بنا دیں. یہ میرا آپ سے درخواست ہے. یہ میری بھی درخواست ہے، میں فیڈرل ایریا سے آ رہا ہوں اس وقت. اب میرا سوال ہے فیڈرل وائز کہ آپ کوڈ شپنگ کی بندی ہے، ان کے ساتھ جو ہے KFC کے ساتھ KPT کا جو ہے بہت بڑا ڈسپیوٹ ہوا ہے، برسوں سے حل نہیں ہو کے دے رہا. وہ کہہ رہے یہ سمندر میں جو زمین ہے یہ اس میں نوٹیکل لائن ہماری ہے، KPT کہتی ہے زمین ہماری ہے. معاملہ کورٹ تک نے کیا ہوا ہے. انہوں نے وہاں پہ پلانٹیشن کر دی، KPT نے پولیس کو بلانا پڑ گیا وہاں سے ہٹانے کے لیے، لیکن یہ نئی وہاں پلانٹیشن کر کے چھوڑ دیا KPT نے. بہت بڑا ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے. اب اگر آپ کے ڈائلگ شروع ہے تو کیا یہ ڈسپیوٹ نہیں ہوگا؟ ایک بات سوال دوسرا یہ کہ آپ فیصل بھائی آپ کے 3 گاڑیوں میں 24 گھنٹے میں جو ہے وہ مست شدہ لاشیں مل گئی، اور اس کے بعد پھر آپ اتنے مجبور بے بس ہیں کہ آپ حکومت نہیں چھوڑ سکتے، حکومت سے نہیں کر سکتے، جو زمین مرامت کر رہے ہیں شرمندگی ہوتی ہے. نہیں، میرے خیال میں کہ کیا میں محسوس کرتا ہوں اور کیا ہوتا ہے، یہ جہاں جن سے بات کرنی چاہیے ان تک پہنچا بھی چکا ہوں. اور میری تب خواہش تھی کہ کاش آپ نے جو میں 2 دن سے گفتگو کر رہا ہوں اس موضوع کے اوپر وہ دیکھ لی ہوتی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہیں کیسز میں، صرف KMC نہیں بلکہ اس وقت صورتحال یہ ہے منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کے مختلف آرگنائزیشنز پاکستان نیوی کے ساتھ لٹیگیشن میں ہیں، KMC کے ساتھ ہیں، کہیں سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور مختلف حوالوں سے ہیں. اور ہم نے آ کے یہی کیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ انگیج ہیں. اس وقت ہماری آؤٹ سائڈ دی کورٹ گفتگو پاکستان نیوی سے بھی ہو رہی ہے. جو میجر لٹیگنٹس ہیں، لٹیگیشن ہے ہماری پورٹ قاسم کے حوالے سے، وہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. جہاں میجر اسٹے KPT کی چیزوں کے اوپر ہیں وہاں ہم انگیج ہیں. تو ہم بہت، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جوں یہ قضیے ختم ہوں گے توں ہمارے ان اداروں کی وسائل اور استطاعت بڑھے گی، اور یہ بڑھے گی تو کورٹس مستحکم ہوں گی، جو کسی فرد کا نہیں، اس شہر کا اور ملک کے خزانے کا فائدہ ہوگا. صاحب یہاں پہ ابھی صنعت کاروں کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو منسٹر کی کہ 1000 ظاہر کی کر رہے ہیں. فیڈریشن آف کراچی چیمبر بار بار کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر پھنسے میں اس پہ ڈیمیج چارجز اور دیگر چارجز لگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کے لیے ابھی تک کوئی بزنس کمیونٹی سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا جیسے کراچی چیمبر، یا اس کے لیے کیا حل نکالا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹرمینل ہیں پرائیویٹ، وہ اپنی اجازت جاری کریں، ان کا کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ جتنے چارجز اور جس کی رپورٹس آ رہی ہیں، اس کے لیے اگر آپ کوئی لیگل کوئی قانون بنانا پڑے، وہ اتھارٹی سے پوچھ گچھ کریں. تینوں ٹرمینل منمانیاں کر رہے ہیں اور صنعت کار اور تاجر کا پریشانی. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی سے ہمارا بہت قریبی رابطہ ہے. چیئرمین KPT ان کے ساتھ بہت انگیج ہیں، اور صرف مسئلہ سن نہیں رہے، کیونکہ خوش قسمتی سے طاہر خدا صاحب ممبر کسٹمز تھے یہاں آنے سے پہلے تو، اور یہاں کے بورڈ پہ بھی تھے. اسی وجہ سے ہم نے ان کو یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ نے لے کر بھی آئے ہیں ایز چیئرمین KPT. تو پہلا تو جو ڈیمریج والا سلسلہ تھا وہ جب ہوا تھا، جب لگژری آئٹمس کے امپورٹ کے اوپر وفاقی حکومت نے بعض آئٹمس کے اوپر بین لگا دیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ پھر FBR سے ہم نے ریوائزڈ نوٹیفیکیشن نکلوائے اور فیسیلیٹیٹ کیا، اور بہت بڑی تعداد میں کئی 100 ملین کے حساب سے بزنس کمیونٹی کو وہ فائدہ پہنچایا. مفتہ اسماعیل صاحب نے اسٹیٹ بینک میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ منسٹری آف میری ٹائم نے، خاص کر KPT نے، چیئرمین KPT نے، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا. دوسری بات یہ کہ ہم میرے خیال میں اگر چہلوں میں امام حسین نہیں ہوتا تو کل ہم KCCI میں وہ ایونٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن اب ہم آنے والے ہفتے میں کریں گے. 2 دن میں انگیج ہو گیا. ہمارے ساتھیوں کی جو شہادت کا واقعہ ہوا تھا، یہ 2 دن کوئی بھی یہاں پر ایکٹیویٹی نہیں کر سکا، لیکن KCCI سے ہمارا رابطہ ہے، کاٹی سے ہمارا ہے، جتنے بھی انڈسٹریل ایسوسیشن ہے، اور ہم کرنے یہی جا رہے ہیں کہ صرف یہ ایک رخ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے جب یہ ڈیمریجز ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد حل کی جانب بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ.
اور ہم ان سارے بزنس کمیونٹی کو لے کے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کے سامنے اعلان کریں گے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اس سے دو چیزیں ہوں گی, خزانے کا فائدہ ہوگا, تین چیزیں ہوں گی. تو خزانے کا فائدہ ہوگا, ڈالرز بچیں گے, دوسری چیز یہ بزنس کمیونٹی کا فائدہ ہوگا, ان کے پیسے بچیں گے, تیسری چیز ہم کے پی ٹی کی آمدنی بڑھانے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کریں گے. یہ بتا دیجیے ڈینگی فیور جو ہے وہ وبا کی صورت میں آپ کا بیان آیا تھا 30-35 گاڑیوں سے وہ کراچی کی 3 کروڑ آبادی آپ کیسے کور کریں گے. سینکڑوں علاقے میں گنوا سکتا ہوں جہاں کی گاڑیاں پہنچی نہیں رہی ہیں. تو کائنڈلی اس کو لے کے میرے بچے کو شکا ہوئی ڈینگی کا ہر ہاسپٹل میں نہ بستر مل رہے ہیں, نہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے, بہت پوزیشن خراب ہے. اس حوالے سے آپ اقدامات کر لیں. اور فیصل سبزواری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ معاہدے پہ پھر عمل نہیں ہو رہا تو نہ خدا ملا نہ مثال سلام, آپ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, یہ کہانی کر کے آج چھوٹی اور کپتان کو چھوڑنے کا دکھ تو لگتا ہوگا آپ کو. آپ کے دکھ میں میں برابر کا شریک نہیں ہو سکتا. ہر سیاسی جماعت کو تیار رہنا چاہیے, ہم اپنے تئیں تیار ہیں. ہمارا حلقہ بندیوں پہ بہت شدید اس لیے اختلاف ہے کہ یہ بات ایم کیو ایم کے یا پیپلز پارٹی کے میئر کی نہیں ہے. تمام شہریوں کو آئین پاکستان 1 man 1 vote پیرٹی کہتا ہے, آپ برابر ہیں سب. تو 30,000 ووٹر ہوں جہاں پر اگر وہاں ایک یو سی ہے تو پھر شہر میں آنکھ بند کر کے حلقہ بندی ہونی چاہیے. ہمارا موقف ہے, اس پہ ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دوبارہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جانے کا کہا. ہمارے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے میرے خیال میں یہ سارے موضوعات ہم کسی اور کرتے ہیں. ڈینگی میں ڈینگی بہت ضروری ہے. جب کورونا آیا تھا تو کے پی ٹی نے کافی شہر میں وغیرہ کیا تھا اپنے طور پہ, آپ کو ایسی نہیں چلانا چاہ رہے ہیں. میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ جی بالکل یہ کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا کر چکے ہیں کہ 2000 راشن کے پیک خیرپور, ٹنڈوالا حیات, میرپور خاص, جھڈو, اس کے بعد نواب شاہ, بھیریا, میں خود جا کے کے پی ٹی اور پورٹ قاسم اور دیگر اداروں کی طرف سے نہ صرف ہم نے وہ جا کے دیے, ہم نے خیمے لگائے. کے پی ٹی کی میڈیکل ٹیم کئی ہفتے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ایک دن میں 600 مریضوں کو انہوں نے دیکھا ہے. ٹینٹس ہم نے دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم اب تک آج کی تاریخ تک کے پی ٹی, پورٹ قاسم اور پی این ایس سی کی طرف سے 8 کروڑ روپے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یقیناً میرے خیال میں یہ ڈینگی پہ بھی ہم آپ کتنے توجہ دلائیے, وی سرٹنلی لک انٹو دیٹ. اور وائی ناٹ, کراچی شہر کے باسیوں کے لیے جو ہے ہسپتال ہمارا تیار ہے. کے پی ٹی کا بہت عمدہ فیسلٹیز ہیں, بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو فیومیگیشن والا ہے اس میں بھی ول سرٹنلی لک انٹو دیٹ کہ اگر ہمارے پاس فیومیگیشن والی گاڑیاں نہیں بھی ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. فیومیگیشن کے اوپر بلدیہ عظمیٰ کراچی سالڈ ویسٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. ڈیلی 28 سے 30 یونین کمیٹیز ہیں جس کے اندر وہ فیومیگیشن کی جاتی ہے. دقت یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ 30 نہیں آپ 300 گاڑیاں کر لیں. دقت یہ ہے کہ یہ ڈینگی کا مچھر ہے, یہ آپ کے گھر کے صحن میں بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے پارک میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی پبلک اسپیس میں بھی ہو سکتا ہے. جہاں جہاں فریش پانی موجود ہوگا وہاں پر یہ آ سکتا ہے. اب ہمیں جو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فیومیگیشن کر لی, آپ نے یہ فاگنگ کر لی, اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے سارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو ٹارگیٹڈ بھی کام کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو آپ کے گھروں کے اندر بھی کرنا پڑے گا, جس کے لیے میڈیا کو یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اور میں بھی یہ بات بار بار کنوے کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں لاہور کے ایگزامپل جو ارلی 2000 میں بہت زیادہ ڈینگی وہاں کرائسس ہوا تھا, تو ہم نے کچھ افسران وہاں سے بلوائے, ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں کیونکہ ٹارگیٹ چونکہ ہسپتال پہ دباؤ پڑ رہا ہے اور چونکہ کراچی میں ماضی میں اتنا بڑا پرابلم ڈینگی نہیں رہا ہے, اتنی بارشیں وغیرہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی تھی, تو ہم ان کی ایکسپرٹیز اس طرح لے رہے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر سائڈ پہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ وہ گائیڈ کریں انہوں نے کیا کیا اقدامات اٹھائے تھے. اینڈ سملرلی آپ کے ہسپتالوں میں جو پیشنٹس آ رہے ہیں
ان پیشنٹ کی کلینکل ہینڈلنگ کے لیے وہاں کے جو ڈاکٹرز ماضی میں کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے لوکل ڈاکٹرز کو انگیج کر سکیں. تو تمام چیزیں کریں. بنیادی طور پر فوگنگ از ناٹ دی اونلی سولوشن, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. فوگنگ کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ کے گھروں کے اندر وہ پانی موجود ہوگا تو ہم سب کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اولین ترجیح جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وقت وہ کلینکل مینجمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جو ہسپتال میں پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی کس طریقے سے احسن انداز سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. یہ بتا دیجیے گا کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کے میئر, جب آپ کی پارٹی کے میئر تھے, وہ اقدامات بھی لگاتے رہے, آپ کی جماعت بھی لگاتی رہی کہ سندھ حکومت ہر قسم کا KMC کا فنڈ روکتی ہے, لیکن آپ نے ایک آج روایت کو تبدیل کیا اور KPT کا ایک بڑا فنڈ KMC کو دیا. واجب بتا رہا ہوں KMC کا فنڈ KPT کا فنڈ نہیں ہے وہ, سوری یہ تھا. بات مکمل کر لو پھر آپ یہ مجھے بتا دیجیے گا پورٹ اینڈ شپنگ کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ شپنگ پالیسی ابھی تک نافذ العمل نہیں ہو سکی, آ نہیں سکی. ہمیشہ ہر منسٹر آتے ہیں, تیاری کر لیتے ہیں, سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ نے جب سے منسٹری سنبھالی اس کے بعد سے اب تک آپ نے اس کے لیے کام کیا کہ شپنگ پالیسی بن رہی ہے, اور اگر بن رہی ہے تو وہ کب سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے یا ہونے جا رہی ہے, اس کی کوئی تیاری کی ہے؟ ہاں کیا مشین مرین پالیسی آلریڈی ہے, اس سے 2030 تک یہ پرائیویٹ سیکٹر کو مجھے بتا رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کہ بہرحال یہ پالیسی موجود ہے. 2030 تک پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے مکمل آزادی ہے ویسلز لانے کی. لیکن دیکھیے صورتحال کیا ہے. کل ہی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ہماری ڈیپ سی فشنگ کی پالیسی جو ہے وہ بنتی ہے, اسکریپ ہو جاتی ہے. اچھا یہ براؤنی پوائنٹس ہوتے ہیں جو پالیسیز ہیں نا, بڑی زبردست پریزنٹیشن طارق خدا صاحب نے مجھے دیے. 111 صفحے کی ایک ماشاءاللہ سے رپورٹ بنی ہوئی ہے, وہ ہے ٹرانس شپمنٹ کے اوپر. رپورٹیں بن گئی ہیں لیکن کام نہیں کرتا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, آپ کو موٹی موٹی سی چیزیں دکھائیں گے اگلے مہینے. اس میرے خیال میں 6 مہینے کے یقیناً ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. جس طرح موٹی سی چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جتنے بھی مسائل سے نبرد آزما یہ وزارت مختلف جگہوں پہ سینگ لڑائے ہوئے تھے یا کسی اور نے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے نکل کے اگر کہیں پر پورٹ قاسم پہ نیا کنٹینر ٹرمنل بننا تھا تو اب تک کیوں نہیں شروع ہوا تھا اور کیا صورتحال تھی, وہ سلسلہ کیا شروع کر دیا گیا ہے. ہاں جناب, کیا گوادر کی ڈریجنگ ہونی تھی, کیوں نہیں ہوئی اتنے سالوں میں, اس بحث میں جائے بغیر کیا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے. جی جناب کر دیا گیا ہے. کہ کراچی پورٹ کے اوپر ایک بلک کارگو ٹرمنل کا سلسلہ شروع کر کے پھر اس کو ختم کر دیا گیا تھا, کیا دوبارہ سر نو اس کی پرائز ڈسکوری سے لے کر سارے پروسیس شروع کر دیے؟ ہاں جی بالکل کر دیے ہیں. کیا کہیں ٹیرف ریویژن ہونی تھی, نہیں ہوئی, اور ہماری یہ پورٹس انڈر اسٹریس تھیں, کیا وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ جی جناب کر دیا. تو میرے خیال میں ہمارے پاس بتانے کو کافی چیزیں ہوں گی, اور وہ صرف ایک وضاحت تھی کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ KMC کے میونسپل ٹیکس کے پیسے جمع کر لیتی تھی, اپنی حدود سے دیتی نہیں تھی. یہ روایت کسی کی بھی وفاقی حکومت ہو, کسی کی بھی صوبائی حکومت ہو, کسی کی بھی مقامی حکومت ہو, سلسلہ یہی رکھنا چاہیے کہ جس ادارے کے پیسے وہاں پر چلے. ٹھیک, بہت شکریہ. اگلی بات سوری برطانوی ٹیم. کراچی کی سڑکیں اس حال میں ہیں کہ ہم کو آفر سوری کراچی کی سڑکیں اس حالت میں ہیں کہ ہم کو آفر کریں کہ آپ کو وزٹ کرواؤں. وہیں پہ بہت خراب ہے دیکھتا ہوا رومن بیگ کے ساتھ. وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ویسے. تھینک یو.